السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی ساتھی بخیر ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ قمر جہاں سبق کے سوال و جواب کو حل کریں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو ٹھیک سے سن کر یاد کرنے کی کوشش کریں۔ سوال نمبر 4، اردو کے کسی 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ جواب: اردو کے 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، شکیلہ اختر۔ نمبر 2، قمر جہاں۔ نمبر 3، شمیم افزا قمر۔ نمبر 4، عصمت چغتائی۔ نمبر 5، قرۃ العین حیدر۔ طویل سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1، قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ جواب: قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات کے تعلق سے بالکل فطری اور آفاقی اصول کار فرما ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی فنکار اپنے عہد کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر فنکار اپنی تخلیقات میں اپنے عہد کی آئینہ داری کرتا ہے۔ فنکار چونکہ سماج کے عام لوگوں سے ذہنی سطح پر مختلف اور نسبتاً حساس ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے عوام الناس کی بنسبت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اپنی تخلیقات میں انہی تاثرات، گرد و پیش کے احوال و کوائف کو کہانی یا شعر کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ فنکار کے لیے اپنے عہد کی آئینہ داری کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فنکار اپنے گرد و پیش کے احوال و کوائف سے جو کچھ اخذ کرتا ہے اسے اپنی تخلیقات میں پیش کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ فنکار کی پیشکش کو بنیاد بنا کر معاشرہ بھی اس سے بہت کچھ اخذ کرتا ہے اور آنے والی نسل اس سے متاثر ہوتی ہے۔ یہی صورتحال قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات کے ساتھ بھی ہے، یعنی ان کے افسانوں میں آج کے حالات میں مادہ پرستی کا رجحان اور اخلاقی زوال کی عکاسی کے موضوعات زیادہ ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ افسانہ نگار اپنے عہد کے حالات سے ہی اپنے موضوعات متعین کرتا ہے اور یہی موضوعات قمر جہاں کے افسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، واضح کیجیے۔ جواب: زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کا ایک کامیاب افسانہ ہے۔ اس افسانہ میں کہانی جس سماجی پس منظر سے لیا گیا ہے وہ کہانی کے عنوان کو اس میں بامسمى بنا دیتا ہے۔ آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں ہندوستانی سماج میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہی مسائل کو قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے۔ وہ شب و روز کی محنت سے روپیہ تو خوب کما لیتا ہے لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے اس کیفیت کی ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ عدم موجودہ عہد کی سائنسی ترقیوں اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو تو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو بھی مجروح کیا ہے۔ اسی موضوع پر ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا ہے جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ میں افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی خوب کماتا ہے لیکن وہ اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی کرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانہ میں اسی کیفیت کی ترجمانی کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا سبق پسند آیا ہوگا۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ اگلا سبق آسانی سے آپ تک پہنچ جائے
اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔